گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے اسپیشل پروگرام جشن مولود کعبہ 13 رجب ولادت باسعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی۔ چہرے کھلے ہوئے ہیں، مومنین اور مومنات خوشیاں منا رہے ہیں، گھر گھر سجے ہوئے ہیں اور گھروں میں نظر نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ فضیلت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جگہ جگہ میلاد مولود کعبہ میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم ایک الگ انداز سے فضیلت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کریں گے۔ ہم یہ بارہا جانتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو کعبے میں ہوئی، دیوار کعبہ شق ہوئی، بی بی فاطمہ بنت اسد داخل ہوئیں اور ولادت باسعادت عمل میں آئی۔ کسیرا میسر نشد ای سعادت، کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ بے شک یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت کعبے میں ہے تو شہادت مسجد میں ہے۔ بات کریں گے ولادت کی تو جہاں ولادت کعبے میں ہوئی وہیں پروردگار عالم نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایک بہترین نسب سے نوازا، ایک بہترین خاندان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وہ خاندان عطا کیا جس کی عظمت و شرافت پورے جزیرۃ العرب میں مسلم تھی۔ وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ہی چشم و چراغ تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہی حضرت ابراہیم کے جنہوں نے بتوں کی سرزمین پر توحید کا پرچم لہرا دیا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے حج کا رواج شروع کیا۔ الغرض کے جو نسب بھی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی نسب علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بھی پروردگار عالم نے عنایت فرمایا ہے۔ خود اپنے ہی خاندان کی عظمت و بلندی کو بیان کرتے ہوئے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانۃ قریشا واصطفیٰ بنی قریش بنی ہاشم واصطفائی من بنی ہاشم، کہ پروردگار عالم نے نسل ابراہیم میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا اور نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے بنی کنانہ کا انتخاب کیا اور بنی کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا اور بنی ہاشم سے میرا یعنی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے روئے زمین کے تمام خاندانوں میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا اور اس بنی ہاشم خاندان میں سے 2 شہزادوں کا انتخاب کیا، ایک رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دوسرے علی مرتضیٰ علیہ السلام مولائے کائنات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 94 میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے شجرے کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں عطرتہ خیر العطرت و اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر نبتت
فی الحرمی بسقت فی کرمن لہا فروع طوال وثمرۃ لا ینال، کہ آپ کی عطرت بہترین عطرت ہے، آپ کا قبیلہ بہترین قبیلہ ہے، آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے جو سرزمین حرم میں اگا اور بزرگی کے سائے میں بڑھا اور جس کی شاخیں دراز ہیں اور پھل دسترس سے باہر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شجرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توصیف بیان کی ہے وہ خود آپ کی ذات والا صفات پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ انا و علی من شجرۃ واحدہ، کہ میں اور علی ایک ہی شجرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ لحمہ لحمی و دمہ دمی، کہ اس کا گوشت یعنی علی کا گوشت میرا گوشت یعنی نبی کا گوشت ہے، اور اس کا خون میرا خون ہے۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سید العالمین اور سید الاولیاء کا گھر نبوت کا گھر ہے، اور ان کو پروردگار عالم نے منتخب فرمایا، اور منتخب فرمانے کے بعد انہیں بہت ساری خصوصیات سے نوازا کہ انہیں طہارت، فصاحت، سخاوت، شجاعت، ذکاوت، حیا، عفت، علم، حلم اور صبر جیسی صفات عالیہ سے نوازا۔ جہاں بات ہو رہی ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے حسب اور نسب کی، وہیں بات کرتے ہیں کل ایمان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور آپ بہت ہی عاقلہ اور بہت مضبوط عقیدے کی مالک تھیں۔ آپ انتہائی پاک دامن خاتون تھیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آغوش میں پرورش پائی تھی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ انسیت اور محبت کرتے تھے، اور بعض اوقات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں ارشادات گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ بنت اسد کے بارے میں فرمایا کہ امی بعد امی التی ولدتنی، کہ وہ مجھے جنم دینے والی ماں کے بعد میری ماں تھیں۔ اور ایک اور مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بی بی فاطمہ بنت اسد کی شفقت اور محبت یاد آئی تو آپ نے فرمایا کہ انہو لم یکن احد بعد ابی طالب ابر وبی منہا، کہ حضرت ابو طالب کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ سے زیادہ مجھ پر کوئی شفیق اور مہربان اس دنیا میں نہیں تھا۔ اور یہ وہ بی بی فاطمہ بنت اسد وہ واحد خاتون ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف انہیں سب سے پہلے حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ پیدل چل کر مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، اور جب ان عظیم خاتون کی وفات ہوئی تھی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض کا کفن ان کو عنایت فرمایا تھا۔ یہ وہ بی بی ہیں فاطمہ بنت اسد کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے مکے سے مدینے تک ہجرت پیدل کی تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ شفقت کیا کرتی تھی، اور ایک بار انہوں نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن لوگ اسی طرح سے بے لباس ہو کر اٹھیں گے جیسا کہ وہ پیدا ہوئے ہیں۔ بی بی نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ہائے میری بے پردگی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو لباس میں محشور فرمائے۔ ایک مرتبہ بی بی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فشار قبر کا حال سنا تو ایک مرتبہ فرمایا کہ ہائے میری کمزوری، تو اس
اس پر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس سے فشار قبر سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبہ بیت اللہ میں ہوئی، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر تمام فریقین کے علماء کا اجتماع موجود ہے، اور کتب تاریخ و احادیث جو ہیں وہ اس سے بھری پڑی ہیں۔ امام حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں کہ قد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ قد تواترت الاخبار کہ متواتر روایات بیان کرتی ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وسط کعبہ میں جنم دیا تھا۔ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، کیونکہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی والد محترم کا نام اسد تھا، اور اسد کا مطلب بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ گویا اس مولود مسعود کو بھی بی بی نے یہ نام دے کر اپنے آباء و اجداد کا نام زندہ رکھنا چاہا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پاس حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والذی بعثنی بالحق بشیرا ما علی وجہ الارض خلق احب الی اللہ عز وجل ولا اکرم علیہ منا ان اللہ تبارک و تعالی شق لی اسما من اسمائہ فہو محمود وانا محمد وشق لک یا علی اسما من اسمائہ فہو العلی الاعلی وانت علی، کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بشیر بنا کر بھیجا، روئے زمین پر ہم سے زیادہ پیاری مخلوق پروردگار عالم کی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، وہ محمود ہے اور میں محمد ہوں۔ یا علی، آپ کے نام کو بھی پروردگار عالم نے اپنے نام سے مشتق کیا، وہ علی الاعلی ہے، اور اس نے تیرا نام علی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر اس دنیا میں نہ ہوتے تو مومن اور منافق کی پہچان بڑی مشکل تھی، کہ ایک مقام پر مومن اور منافق کی پہچان بتاتے ہوئے خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے اور بغیر اذن الہی کے کوئی عمل انجام نہیں دیتے، فرمایا کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو ذکر علی ابن ابی طالب کر کے دیکھ لو، اگر مومن ہوں گے تو چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، اور اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ جانا کہ یہ منافق ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیا، کہ یہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو میدان علم میں آئے تو میں ممبر سلونی نظر آئے، اور میدان جنگ میں آئے تو لافتہ نظر آئے۔ سوچیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر نہ ہوتے اور اس دنیا میں نہ آتے تو پھر کیا ہوتا، یہ ہمیں اس منقبت میں جناب جری اشتر کاظمی آپ کو بتائیں گے۔ گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آ گئی نہیں آتی، روح کے گلستان میں
تازگی نہیں آتی، سبحان اللہ۔ اور نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ تکیا مرضی الہی کا، اور نہ گرمایا سرغو مرضی رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، سبحان اللہ۔ وہ رسول کا بستر لگائے بنا لاکھ مصر کہہ دیجے، لاکھ مصر کہہ دیجے شاعری نہیں آتی۔